ایسے یہ فرمائیے گا کہ آج جب مذاکرات ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بلکہ عمر ایوب صاحب نے پوچھا گورنمنٹ سے کہ جی آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، انہوں نے کہا جی ہماری کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. تو آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو یہ مذاکرات کیسے ہیں؟ پھر آپ مذاکرات کرنے کے بغیر ہی مان جائے سب کچھ ان کا. جو صاحب دیکھیں، یہ آپ اگر ان کی بیانیاں سنیں تو آپ کو 5 لاکھ بیانیاں ملیں گے. پہلے انہوں نے کہا کہ جو ورکرز جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، جن کو سزائیں ہوئیں یہ ہمارے ورکرز نہیں ہیں، آپ ان کو سزائیں دیں. جو لوگ ان میں انوالوڈ ہیں آپ ان کو سزائیں دیں. سب کے ہاتھ ان سے اٹھا کر پیچھے بھاگ گئے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ورکر ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ہم بنی گالا یا فلاں جیل میں یا وہاں سے نکل کے تب جائیں گے جب آپ ہمارے ورکروں کو رہا کرو. یہ تمام جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو جماعت کے پیچھے لیڈرز، ان کو اپنا نیریٹو ہی نہیں پتا. یہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ در جھوٹ بولتے ہیں. حقیقت میں یہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں. پاکستان میں تفریق، اداروں میں تقسیم اور پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش. جو یہ آپ وہ کہتے ہیں ڈیول از آلویز ان دا ڈیٹیل. جو آپ چیزوں کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو یہ بے نقاب ہوتے ہوئے اور یہ جھوٹ بولتے ہوئے ان کی جماعت کی، میں فیصل بھائی کی بات نہیں کر رہا، میرے بھائی ہیں یہ، پر میں ان کی جماعت کے اور لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بے نقاب ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو کچھ اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں خود وسوسے ہیں سر، وہ خود وسوسوں کے شکار ہو گئے ہیں. دیکھیں کوئی وسوسوں کا شکار نہیں ہے. میں نے جس طرح کہا کہ ایک نیریٹو ہے اور وہ بڑا کلیئر ہے، اور وہ لوگ جو 9 مئی میں پاکستان میں آگ لگانے میں، تفریق میں، نفرت میں، تقسیم میں انوالو رہے ہیں ان کو سزائیں ہوں گی. دوسری چیز کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. ان 2 سوچوں کے ساتھ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم نے اپنی ہر چیز قربان کی اس ملک کے لیے، اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے. آج اگر یہ ملک بہتر ہو رہا ہے، اس میں مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے، اس میں شرح سود کی کمی ہو رہی ہے، انفلیشن سنگل ڈیجٹ پہ آ رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ آپ کا ہائیسٹ پوائنٹ پہ چلا گیا ہے یا جا چکا ہے، ڈالر پچھلے سال سے مستحکم ہے، تو یہ تمام چیزیں ان کی سیاسی موت ہے. اور ان کی سیاسی موت ہے. ان کو پتا ہے کہ ہر آنے والے دن میں جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لوگوں نے یہ گالی گلوچ کا، نفرت کے، تفریق کو، بیانیے کو لوگ دفن کر رہے ہیں. ان کی چوئی صاحب ان کو یہ 2 چیزیں میں بلیو کرتے ہیں، یا گہربان پکڑو، اور جب گہربان نہ ان کو اس سے اپنا حل ملے تو پاؤں پکڑ جاؤ. اب حقیقت میں یہ NRO کے منتظر ہیں، یہ ڈیل اور ڈھیل کے منتظر ہے، اور اسی لیے یہ چیزیں چلاتے ہیں. پھر یہ ایک الگ پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی کہا اور دوبارہ میں کہوں گا کہ چیزیں آگے مفاہمت سے چلیں گی. ہماری کوشش ہے کہ بیٹھ کے چیزوں کو حل کریں اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں اس ملک کے وسیع اور مفاد کے لیے، پاکستان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. ویسے یہ افسر یہ فرمائیے سر، یہ اگر عمران خان صاحب کا ہاؤس ارسٹ کا اگر کلیم درست ہے تو پھر تو معاملہ سیٹل ہو گیا نا سر، ختم ہوگی بات کرتے. دیکھیں 9 مئی سے پہلے یا جو ایک فیز چلا تھا 22 اپریل کے بعد اور 9 مئی سے اندر جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ خود ہی ایز اے نیریٹو کے طور پہ کسی کو چیز کو کریٹ کرتے ہیں، پھر اس کو سپریڈ کرتے ہیں، اور سپریڈ کرنے کے بعد جو ہے پھر ایک نیا نیریٹو جو ہے آپ کا خیال ہے اس کے اندر حقیقت؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہو، چونکہ اگر ایسی چیز ہوتی تو یہ جو سابق پرائم منسٹر ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں سر. نہیں دیکھیں نا، بالکل انہوں نے کلیم، جس طرح آپ نے کہا کہ جب 35 پنکچر والا آیا تو انہوں نے کہا یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جب آپ کا وہ سائفر والا میٹر آیا تو کہاں پہ امریکن اینٹی امریکنز تھے اور کہاں پہ جو ہے اب امریکنز فیورٹ کی ایک ایکسپیکٹیشنز اس کے اندر آئی ہے. پہلا آیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے بات کرنا چاہتی ہے، ہم بات نہیں کر رہے. پھر نیریٹو آ گیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہ رہی. تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہاؤس ریسکیو کو آفر؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہوگی، چونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک اگر یہ پولیٹیکلی چیزوں کو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ریزالو نہیں کریں گے، اور یہ جو 2 انسیڈنٹس ہیں جس کے اندر ایک 9 مئی والا انسیڈنٹ ہے اور دوسرا جو ہے جو کورٹ میٹرز ہیں، جو 2 کورٹ میٹرز ہیں، یہ جتنی دیر تک انڈیپینڈنٹلی اس کے اوپر ایک کلیئر اسٹریٹجی کے ساتھ یہ نہیں آئیں گے اتنی دیر تک ان کی لیگل کمپلشن جو جاتی رہیں گی. دوسرا یہ ہے ایک سیکنڈ کہ یہ آپ خود ہی ہوائی اڑائی جا رہے ہیں کہ جی ہمیں ہاؤس ریسٹ کی آفر ہوگی. بات یہ ہے کہ وہ تو پھر کوئی نہ یقین کرے یا کسی کی جو بات ہے وہ کوئی نہ مانے تو اس طرح ہی ہوتا ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ بڑے بڑے جیت منسٹرز اپنی ریٹائرمنٹ سیاست سے کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ ویسے لطیف صاحب کی بندے کی عمر 75 سال ہو گئی ہے تو اس نے ریٹائر تو ہونا نہیں. وہ تو خیر 2018 میں بھی سلپ میں کیچ ہو گئے تھے، وہ تو 3rd امپائر نے ویڈیو دبا لی تھی باجوہ صاحب نے.
پھر جب انہوں نے باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کی میں کر رہا ہوں رزلٹ تیرے اصل 45 والے. ابھی جو فارم 47 والے اصل میں وہ ریانا ڈار سے بھی آ رہے ہوئے ہیں, وہ شکست خوردہ ناصر ہیں. جاوید لطیف صاحب نے بھی شور مچایا ہوا ہے. یہ جو مریم نواز گروپ ہے نا, اس کو یہ مذاکرات وارا نہیں کھاتے. وہ عدم استحکام اور جو ہائی ٹمپریچر ہے اس کے بینیفیشری نہیں ہیں. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ٹمپریچر نیچے آئے یا ملک کا استحکام کی جانے کے, کیونکہ جس دن یہ تھوڑا بہت معاملہ نارمل ہوا تو ادھر گورنمنٹ فارغ ہے 2 ہفتے کی بات. 2 ہفتے بعد. تو جب میاں شہباز شریف صاحب جیسا پرائم منسٹر اویلیبل ہے تو ان کو نکال کے آپ کا خیال ہے عمران خان صاحب کو لے نہیں, بات پتہ کیا ہوتی ہے چوہدری صاحب, آپ ہمیں یہاں پہ موقع دیتے ہیں بٹھانے کا. ایک دفعہ آپ دیں گے, اگر حافظ احسان صاحب کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو دوسری دفعہ آپ بلائیں گے نہیں ان کو. یہ آپ کا حافظ صاحب کے اوپر بڑا میرا بھائی ہے نا جی, میری برداشت ہی یہ کرتا ہے. نہیں اصل یہ دیکھیں نا کہ یہ ڈائیورٹ والا ڈائیورٹ والا ایشو ہے. آپ نے 2-3 اسپیسیفک سوال کیے ہیں, اس کا ایک کا بھی جواب انہوں نے نہیں دیا. نہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل والا. یہ جو بڑی بات کی ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے ہاؤس اریسٹ کے اندر جو ہے, یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے, بڑی بات. یہ ایک اتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیم کر رہا ہے, سابق نہیں کلیم نہیں کر رہے, انہوں نے انہیں کہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تیسرا اس چیز کے اندر ایویڈنس کتنے دینی ہے, کی دئی ہے دسو. نہیں ایویڈنس ہوا ہے جو اس کو ریفلیکشن بھی آئے آپ کو. چوہدری صاحب دیکھیں, آپ اگر ساری چیزوں چلو مہینہ ٹھہر جو نا, نہیں اللہ کرے اس ملک کے اندر جو مہینہ رہ گیا, مہینہ آ گیا, جنوری کا مہینہ بس. اللہ کرے 20 تاریخ کو ٹرمپ صاحب کا حلف ہونا ہے, اور نہیں 20 تاریخ ٹرمپ صاحب نو 20 تاریخ بڑی دور ہے. اس تو پہلے ہی بہت کچھ نہیں پاکستان میں بھی بڑے ٹرمپ دیکھو نا ایسے لی جیڑی چوہدری صاحب پرفارمنس دے رہے ہیں ایتھے بھی سمندر پار بھی دے رہے ہیں, تو یہ بھی دیکھ کے دی وجہ ہے نا کہ ہماری دیکیں آپ پاکستانی ڈائسپورا کو انڈرمائن اور کرتے دوسرا ہیں. آپ کہتے ہیں ہم ان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بند کریں گے, تو کرنا چاہیے نا. کچھ نہیں, اگر کوئی لا کی وائلیشن کرے اسے کرنا چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ بندہ باہر جائے اور آپ ان لوگوں کی عزتوں کے ساتھ باہر جا کے پھر آپ نے ادھر ہی رہنا ہوتا ہے, ادھر کھانے کھانے ہوتے ہیں, انہی کے گاڑیوں پہ پھرنا ہوتا ہے, وہ نہیں دیں گے. نہیں کیا لا لیسنس ہونی چاہیے, وہاں کے لا لیسنس ہونی چاہیے, ریال چاہیے, کیا اس پاؤنڈ طرح کی چاہیے, چیزیں ہونی, کیا کسی ملک میں ایکسیپٹیبل ہے. پھر انہوں نے کر کے دکھایا نا. نہیں یہی تو پرووکیشن ہے, انسٹیگیشن نہ ان کو جس بےعزت سے یہ کریں, ہٹنا چاہیے. چلاتے ہیں نہیں ہے اوورسیز پاکستانی پاکستان چلاتے ہیں, نہ بےعزت کریں, نہیں کب عزت کریں, نہ بےعزت مجھے یہ کیا کے لیے ان کی نہیں کوئی ان کا ذرا مبادلہ آتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. میں چوہدری صاحب کمشنر رہا, یہ ہے کہ کسی بھی اوورسیز پاکستانی کو لا توڑنے کی اجازت نہیں ہے, ڈس رسپیکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ میٹر کر کے یہ کہنا کہ جی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پیسے بند, یا کیا اس ملک اور ریاست کی خدمت ہے؟ کیا کوئی پاکستانی شہری چاہے گا کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ میں جائے؟ فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.